السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے جی۔ تو سیکنڈ پارٹ ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اسلامیات کا گیسٹ پیپر، جو ہم نے فرسٹ پارٹ اس کا ڈسکس کر لیا تھا پچھلے لیکچر میں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم نے کچھ شارٹ کوسچنس ڈسکس کیے تھے اور کچھ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جو امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ خود اعتمادی و خود انحصاری کا مفہوم تحریر کریں۔ خود انحصاری کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ خود اعتمادی و خود انحصاری کے 2 معاشرتی فوائد تحریر کریں۔ یہ سارے کوسچنز آپ کو 2 مارکس کے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل آپ نے ان میں سے 6 کرنے ہوں گے اور 12 مارکس ملیں گے ان کے۔ تو ایک 2 ایکسٹرا کر دیا کریں آپ، تاکہ اگر کوئی آپ کا ایک غلط ہو جائے تو اس کی جگہ پہ آپ کی جو ہے وہ دوسرا کوسچن چیک ہو جائے اور مارکس آپ کے نہ کٹیں، ٹھیک ہے۔ خود اعتمادی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا نصیحت فرمائی؟ اس کے بعد یہ ترجمہ ہے، پھر ہے جسمانی ریاضت سے کیا مراد ہے؟ جسمانی ورزش کے ہمارے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ہمیں اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے کھیلوں کی ترغیب دی؟ اس کے بعد نیچے ہے قرآن مجید کا اعجاز تحریر کریں۔ رزق حلال سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ پھر یہ ترجمہ لکھنا ہے آپ نے۔ ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ۔ فرشتوں کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ ان میں سے کوئی سے 6 آپ نے کرنے ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہی مشورہ دوں کہ 7 یا 8 ضرور کیا کریں ان میں سے۔ نماز کی 2 شرائط تحریر کریں۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کیا سعادت حاصل ہوئی؟ غزوہ حنین میں مسلمانوں کو کیا مال غنیمت حاصل ہوا؟ وفد عبد القیس کے سردار کا نام لکھیں۔ صرف سردار کا نام لکھنا ہے اور آپ کو 2 نمبر مل جانا ہے، کتنا ایزی کوسچن ہے۔ پھر ہے قرآن مجید کا اعجاز تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہ دوبارہ سے پھر وہی ریپیٹ ہو گئے، سوری، یہ بھی وہی کوسچن ہے، آپ نے ان کو اچھے سے کرنا ہے۔ پھر ہے عملی زندگی میں شکر گزار بننے کا طریقہ تحریر کریں۔ بددیانتی اور دھوکہ دہی کے کوئی سے 2 نقصانات تحریر کریں۔ تکبر کی کوئی سی 2 صورتیں تحریر کریں۔ حسد کے معنی و مفہوم بیان کریں۔ قسم توڑنے کا کفارہ تحریر کریں۔ شہادت کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ ہمسایوں کے 2 حقوق بیان کریں۔ پھر یہ ایک ترجمہ ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اس کا ترجمہ لکھنا ہے۔ جسمانی ریاضت سے کیا مراد ہے؟ الرزاق اور الفتاح کے معنی لکھنے ہیں، بہت ایزی ہے یہ تو، دونوں کے معنی لکھیں گے اور آپ کو 2 نمبر مل جائیں گے۔ شرک کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ۔ آخرت کے معنی و مفہوم۔ نماز کی 2 شرائط تحریر کریں۔ فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ میں کتنے بت موجود تھے؟ وفد بنو تمیم کو بارگاہ رسالت میں حاضری کے کیا آداب سکھائے گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ اعلان نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت گزاری کا کیا عالم تھا؟ یہ کوسچنز جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ آپ اگر ایک بار کر لیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہوگی، پیپر اسی میں سے آئے گا، آپ 100% آئی ایم شور۔ آخرت کے معنی و مفہوم بیان کریں۔ وقت پر نماز کی اہمیت کے بارے میں کسی ایک آیت کا ترجمہ۔ نماز کی فضیلت کے بارے میں 2 جملے تحریر کریں۔ روزے کے انسانی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ رمضان المبارک میں کی جانے والی مالی عبادات کون سی ہیں؟ امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ کن 2 صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے قبول اسلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ حضرت شیخ فرید الدین عطار کی تصنیف پند نامہ کے موضوعات تحریر کریں۔ امام سیبتی کی کوئی سی 2 تصانیف کے نام، یہ بھی امپورٹنٹ ہے کوسچنز دونوں۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت گزاری کا کیا عالم تھا؟ ریپیٹ ہو رہا ہے، یہ کوسچن امپورٹنٹ ہے۔ عبادات میں اعتدال اور میانہ روی سے کیا مراد ہے؟ سخاوت و احسار سے کیا مراد ہے؟ امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ سخاوت کی مالی، بدنی اور علمی صورتوں کی وضاحت کریں، یہ بھی امپورٹنٹ کوسچن ہے، یہ بہت بار آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ انصاری صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ امپورٹنٹ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی علم حدیث کے حوالے سے خدمات واضح کریں۔
پھر ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی اہل بیت اطہار سے محبت کا کوئی ایک واقعہ بیان کریں. حضرت خواجہ ناظم الدین دہلوی کے کوئی سے 3 ملفوظات تحریر کریں. امپورٹنٹ کوشچن ہے. علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کس ملک کے سلطان کے وزیر مقرر ہوئے. پھر ہے نبی کریم نے تکبر کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. کن اعمال سے تکبر کا خاتمہ ممکن ہے. غرور و تکبر کی مختلف صورتیں بیان کریں. رشک اور حسد میں فرق لکھیں. یہ بھی کافی بار آ چکا ہے. حسد کے 2 نقصانات تحریر کریں. سنت نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں حسد سے بچنے کا کیا طریقہ ہے. حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارت کاری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. رسالہ کسریہ کا مختصر تعارف بیان کریں. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کب اور کہاں پیدا ہوئے. گواہی چھپانے کی ممانعت کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ. حقوق العباد کا معنی اور مفہوم. یہ بھی امپورٹنٹ ہے. قرآن مجید میں پڑوسی کی کتنی اقسام بیان کی گئی ہیں. ہمسایوں کے حقوق کے 2 ماشرتی اثرات تحریر کریں. ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں ایک حدیث سے مبارک کا ترجمہ لکھیں. حقوق العباد میں کن لوگوں کے حقوق شامل ہیں. یہ جو کوشچنز میں بتا رہی ہوں یہ سارے پاسٹ پیپرز میں آئے ہوئے ہیں، تو آپ نے ان سب کو اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو آسانی رہے گی، کچھ مشکل نہیں ہوگی. حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعارف تحریر کیجیے. حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کو عطار کا لقب کیوں ملا. امپورٹنٹ کوشچن ہے. امام جلال الدین کب اور کہاں پیدا ہوئے. پھر ہے امام زین العابدین کس وجہ سے کربلا میں جنگ میں شرکت نہ کر سکے. حضرت ابو موسیٰ کو عامل مقرر کرتے ہوئے نبی کریم نے کیا ارشاد فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر کے والد اور والدہ کا نام. حضرت شیخ فرید الدین نے کن ممالک کی سیر و سیاحت کی. اچھا، اس کے بعد یہ کوشچن ہے تذکرات الاولیاء میں کتنے اولیاء کرام کے حالات بیان ہوئے ہیں. یہ بھی امپورٹنٹ ہے. امام شاطبی نے کب اور کہاں وفات پائی. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہاں پیدا ہوئے، کہاں وفات پائی. یہ سارے امپورٹنٹ ہیں یہاں پہ جتنے بھی یہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے. اس کے بعد نیچے بھی سارے اسی طرح سے ہیں، دیکھ لیں آپ لوگ. پھر ہے جی تکبر کی کوئی سی 2 صورتیں تحریر کریں. قسموں کی حفاظت سے کیا مراد ہے. حقوق العباد میں کن لوگوں کے حقوق شامل ہیں. یہ دیکھیں کوشچن ریپیٹ ہو رہے ہیں. جو ریپیٹ ہو رہے ہیں آپ نے ان کو اچھے سے کرنا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. حضرت ابو موسیٰ کا نام اور کنیت لکھیں. حضرت عبداللہ بن عمر کی اہل بیت اطہار سے محبت کا کوئی ایک واقعہ بیان کریں. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات بیان کریں. کن 2 چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نعمت قرار دیا ہے. پھر ہے جی مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا کون ہے. صلہ رحمی کے بارے میں کسی ایک حدیث کا ترجمہ تحریر کریں. حدیث مبارک کے مطابق 4 کبیرہ گناہ کون سے ہیں. اس کے بعد المالک اور القدوس کا معنی لکھنا ہے. العلیم القابض کا معنی لکھنا ہے. یہ معنی تو اکثر ہی آپ سے پوچھے جاتے ہیں. حضرت امام زین العابدین کا نام اور کنیت. حضرت امام زین العابدین کی میدان کربلا میں اپنے والد ماجد سے آخری ملاقات کا حال لکھیے. پھر ہے حضرت ابو القاسم کا سیری کب اور کہاں پیدا ہوئے. کوشچن ریپیٹ ہوا ہے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کس مشہور عالم نے پڑھائی. یہ کوشچن بھی ریپیٹ ہوا ہے. اس کے بعد پارٹ 2 میں لانگ کوشچن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے پہلے سب سے کیا کرنا ہے کہ اپنا پیٹرن دیکھنا ہے کہ آپ کے کس یونٹ میں سے لانگ کوشچن جو ہیں آنے ہیں. ٹھیک ہے، کن چیپٹرز میں سے آپ کی پیرنگ ہوئی ہے. تو ان چیپٹرز میں سے پھر یہاں سے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کون سے کوشچنز میں نے بتائے ہیں. ان چیپٹرز میں سے جس کی پیرنگ ہوئی ہوگی اس چیپٹر میں سے جو امپورٹنٹ میں یہاں بتاؤں گی وہ آپ نے کر لینا ہے. حضرت امام زین العابدین کی شخصیت پر نوٹ لکھنا ہے. اور حضرت ابو القاسم کا سیری امام شاطبی. ٹھیک ہے، ان تینوں میں سے کسی 2 پہ لکھنا ہے نوٹ، اور 4 نمبر کا یہ ہوگا. پھر ہے حدیث کا ترجمہ کرنا ہے. ایک حدیث آپ کو دی ہوئی ہوگی، اس کا ترجمہ کریں گے. عہد صحابہ کرام میں جمع و تدوین قرآن مجید کے احوال بیان کریں یا حدیث نبوی کی ضرورت اہمیت. ان دونوں میں سے ایک کوشچن کرنا ہے. اس کے بعد ہے ان شخصیات پر نوٹ لکھنا ہے. حضرت ابو موسیٰ، حضرت شیخ فرید الدین، امام سیبتی. ٹھیک ہے، ان تینوں میں سے کسی 2 پہ نوٹ لکھنا ہے. پھر حدیث مبارک کا ترجمہ. ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ بتائے ہوئے ہیں آپ کو اسکیم کے ریلیٹڈ کے پچھلے پاسٹ پیپرز میں کیسے آتا ہے.
عقیدہ آخرت کی اہمیت اور انسانی زندگی پر اثرات لکھیں. اگر آپ کو یہ کوشچن نہیں آتا تو قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت لکھ دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی، علامہ ابن خلدون. پھر یہ حدیث دی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ. پھر وفد بنی نجران کے بارگاہ رسالت میں حاضری کا احوال بیان کریں یا سیرت طیبہ سے سخاوت کو مثالوں سے واضح کریں. حضرت عمر بن امیہ، حضرت ابو القاسم کثیری اور امام شاطبی. یہ ریپیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، پہلے بھی آیا یہ کوشچن. اس کے بعد حدیث ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں شکر و قناعت کی اہمیت یا حسد کے بارے میں. ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے ایک کرنا ہے. میں بار بار کہہ رہی ہوں، آپ نے اپنی پہلے اسکیم دیکھنی ہے، پیپر اسکیم دیکھنی ہے کہ آپ کا کون کون سے یونٹ میں سے لانگ بن رہا ہے، تو آپ نے وہاں سے اس کے اکارڈنگ جو یہاں پہ امپورٹنٹ کوشچن دیا ہوگا وہ کرنا ہے. اس کے بعد شخصیات پر جو نوٹ لکھنا ہے، حضرت شیخ فرید الدین والا ریپیٹ ہو رہا ہے بار بار، امام جلال الدین سیوطی والا ریپیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس حدیث کا ترجمہ لکھنا ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں قسم کے احکام و مسائل بیان کرنے ہیں. اگر آپ کو یہ والا کوشچن نہیں آتا تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمسایوں کے حقوق واضح کریں. اس کے بعد حضرت ام عطیہ، حضرت ام سلیم، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء والا ریپیٹ ہوا. ان دونوں میں سے دو پہ نوٹ لکھنا ہے. پھر حدیث دی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ. پھر ہے جسمانی اور ذہنی صحت کی اہمیت بیان کریں یا خود اعتمادی و خود انحصاری سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ایک مثال تحریر کریں. اس کے بعد حضرت امام زین العابدین، حضرت عبداللہ بن عمر، علامہ سیوطی. یہ دیکھیں یہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، تینوں ہی بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں. اس کے بعد حدیث کا ترجمہ ہے. پھر ہے شرک سے کیا مراد ہے، غزوہ حنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح شجاعت و استقامت کا مظاہرہ فرمایا، وضاحت کریں. پھر ہے حضرت عمر بن امیہ، حضرت شیخ فرید الدین عطار، علامہ ابن خلدون. ٹھیک ہے، ان پہ دو پہ نوٹ لکھنا ہے. پھر ہے حدیث دی گئی، یہ جو حدیث دی گئی ہے نا پاس پیپر میں، ان کو اچھے سے کر لیجئے گا. قرآن و سنت کی روشنی میں تکبر کی مذمت، قرآن و سنت کی روشنی میں امانت کی اہمیت اور اقسام بیان کریں. پھر ہے شخصیات پر جو نوٹ لکھنا ہے، اس میں حضرت امام زین العابدین، حضرت ابو موسیٰ اشعری، امام سیوطی. یہ دیکھیں بار بار یہی ریپیٹ ہو رہے ہیں، ان کو اچھے سے کر لیجئے گا. یہ جو ریپیٹ ہو رہے ہیں 3-4 بار یہ ریپیٹ ہو چکے ہیں، بار بار آ رہے ہیں پیپر میں. اس کے بعد رسالت کی خصوصیات تحریر کریں یا پھر اگر آپ کو یہ نہیں آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں دوسروں کی راحت رسانی اور خدمت خلق پر نوٹ لکھیں. یہاں تک آج کا ہمارا ٹاپک تھا. آئی ہوپ سو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی. کوئی کوشچن آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اپنی پیپر اسکیم کو دیکھ کے اس کے اکارڈنگ تیاری کیجیے گا. اگر آپ کو میری ویڈیو کام کے قابل لگی ہوئی ہوگی کہ آپ کے کام آئی ہوگی تو آپ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں. ایسی ہی مزید ویڈیوز جاننے کے لیے اگلی ویڈیو میں ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.